Welcome back to Deep Reality. Inner conflict in the dream's cave. اندرونی جنگ خوابوں کی دنیا میں. زندگی میں ہر انسان کے اندر ایک کردار چھپا ہوتا ہے. کسی میں وہ کردار اچھا ہوتا ہے اور کسی میں برا. کبھی یہ کردار روشنی کی طرح سکون بخشتا ہے اور کبھی اندھیرے کی طرح خوف پیدا کرتا ہے. کچھ کردار ہمیں بلند کرتے ہیں اور کچھ ہمیں گرا دیتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اندر کون سا کردار زندہ ہے؟ اس کہانی میں ہم دو کرداروں کو تلاش کرتے ہیں. ایک وہ جو ہم نے اندھیروں میں قید کر رکھا اور دوسرا وہ جس کو ہم نے دل میں جگہ دی ہے، یعنی اپنے اندر زندہ رکھا ہے. شاید وہ کردار آپ کے ساتھ ہر لمحہ چلتا ہے، خاموشی میں سرگوشی کرتا ہے اور خوابوں میں اپنا چہرہ دکھاتا ہے. یہی وہ لمحہ ہے جب حقیقت اور خواب کی سرحد ٹوٹتی ہے اور آپ کو اپنے اندر چھپے کردار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں سے کہانی اپنے دروازے کھول دیتی ہے. رات کے اندھیروں میں جب سب سو رہے تھے، ٹائم تھا رات کے 12 بجے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہا تھا. اندھیرا اتنا بھاری تھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، جیسے ہوا بھی قید ہو گئی. ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ خاموشی کسی قبرستان کی خاموشی جیسی تھی. لیکن جب نیند نے مجھ پر غلبہ پایا تو اندھیروں نے مجھے خوابوں کی دنیا میں دھکیل دیا. پھر کچھ وقت بعد میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. اب یہاں سے خوابوں کی دنیا میں اصلی جنگ شروع ہو جاتی ہے. کہ میں رات میں اور چاند کی روشنی میں ایک سنسان اور خطرناک راستے پر جا رہا تھا. راستے میں بہت ڈراؤنی آوازیں بھی تھی اور ہوا بھی تیز چل رہی تھی. میرا جسم خوف سے لرز رہا تھا. جب میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے دور سے ایک انسان دیکھا. اسے دیکھنے سے میرے دل کا خوف ختم ہو گیا. میں خوش ہو گیا کہ چلو ایک ہم سفر تو مل گیا. اور میرا جسم لرزنے سے خاموش ہو گیا. انسان جب اکیلا ہو تو وہ بہت ڈرتا رہتا ہے. میں اس کے پیچھے تھا اور وہ آگے جا رہا تھا. اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا. جب میں اس انسان تک پہنچا تو میں نے آواز دی، تم کون ہو؟ وہ رک گیا لیکن کچھ نہ کہا. میں نے پھر آواز دی، تم کون ہو؟ تو وہ اچانک میری طرف دیکھنے لگا اور پھر میری طرف بڑھا. وہ بہت غصے میں تھا. اس کا چہرہ میرے جیسا تھا لیکن کالا، ڈراؤنی اور بگڑا ہوا تھا، اور آنکھوں میں اجنبی سا خوف چھپا ہوا تھا. وہ انسان نہیں بلکہ ایک عفریت تھا. سرخ آنکھیں، لمبے لمبے دانت، لمبے ناخن اور بال بھی بہت لمبے تھے. اس کے جسم سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی اور میں بہت ڈر رہا تھا. اس نے کہا، مت ڈرو، میں تمہارا ہم سفر ہوں، ہر سفر میں تمہارے ساتھ. اس وقت پہاڑ کی ایک غار سے ایک بے بس انسان کی آوازیں آ رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا، مجھے بچائیے، میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدد کیجیے. میں نے اس عفریت سے کہا، غار میں کوئی انسان ہے جو بہت تکلیف میں ہے اور مدد کی تلاش میں ہے. چلو اس کی مدد کرتے ہیں. میں نے غار کی طرف جانے کی کوشش کی لیکن وہ عفریت مجھے جانے نہیں دے رہا تھا. وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر تم غار کے اندر چلی گئی تو تم بھی اس کی طرح پھنس جاؤ گی. لیکن میں نے ہمت کی اور وہاں سے چلا گیا. وہ میرا پیچھا کر رہا تھا. جب میں غار کے اندر گیا
میں نے دیکھا کہ ایک خطرناک جگہ پر ایک شخص زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو وہ میرا ہی ہم شکل تھا۔ میں حیران ہو گیا، لیکن وہ نہایت معتبر اور بزرگ انسان لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوبصورت اور نورانی تھا۔ وہاں بہت سے انسانوں کی لاشیں زمین پر پڑی تھی، کچھ آگ میں جل رہی تھی اور کچھ زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس زنجیروں سے بندھی ہوئی شخص سے پوچھا، کون ہو تم اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، میں وہ اچھا کردار ہوں جو رب نے تیرے لیے بنایا ہے۔ میں تمہاری اچھی اخلاق تھی، تمہاری سچائی تھی، تمہارا اچھا سلوک تھا، نیک نیت تھی، نرم لہجہ تھا، لیکن تم نے مجھے یہاں لا کر اس ویرانی اور تنہائی میں قید کر دیا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں ہے؟ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا جسم لرزنے لگا۔ مجھے اس اچھے کردار پر بہت افسوس ہوا اور اپنے آپ پر بہت غصہ آیا کہ یہ میں نے کیا ظلم کیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بالکل۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے ان زنجیروں اور اس بے پناہ اندھیرے سے آزاد کرنا چاہتے ہو تو تمہیں برے کردار کو یہاں زنجیروں میں باندھ کر ہمیشہ کے لیے قید کرنا ہوگا، کیونکہ سچ اور جھوٹ ایک نہیں ہو سکتے۔ یا میں آزاد رہوں گا یا وہ۔ میں نے پوچھا، برا کردار وہ کون ہے؟ اس وقت میں نے سنا کہ غار کے اندر کوئی آ رہا ہے۔ اس زنجیروں میں جکڑی ہوئی شخص نے کہا، برا کردار وہ ہے جس کو تم نے آزاد کیا ہے، یعنی تم نے اس کو جگہ دی ہے اپنے دل میں اور لوگوں سے چھپایا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ تمہیں نہیں چھوڑ رہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے آزادی ملے، اور وہ ہے تمہاری نفرت، تمہارا غرور، تمہارا لالچ، تمہارے برے اخلاق، تمہارا جھوٹ اور فریب۔ اس نے کہا، جب تک وہ تمہارے اندر زندہ ہے وہ تمہیں اس گناہوں کے سمندر میں ڈبو کر ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا۔ میں بہت پریشانی میں پڑ گیا اور اپنے آپ سے پوچھا، کیا یہ گندگی میرے اندر ہے؟ تو دل نے جواب دیا، ہاں بے شک ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تو میرے اندر ہے، لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا ان گناہوں کے سمندر سے نکلنے کے لیے؟ اس بزرگ شخص نے کہا، اگر تم ان گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں برے کردار کو قید کرنا ہوگا اور مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میری پیچھے ہے، لیکن جب میں نے پیچھے دیکھا تو میرے سامنے وہ عفریت کھڑا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور مجھے گور رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے جکڑنا بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی میں نے ہمت کی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دوں، مگر وہ بہت طاقتور تھا۔ اس نے بہت مزاحمت کی میری، لیکن آخرکار میں نے بڑی مشکلوں سے اسے قید کر دیا۔ پھر وہ برا کردار کہنے لگا، میں نے تجھے چھوڑا نہیں، تو نے مجھے پہچان لیا ہے، اسی لیے میں کمزور پڑ گیا۔ تم نے تو مجھے زنجیروں میں باندھ لیا ہے، لیکن یاد رکھنا میں پھر بھی ان زنجیروں سے آزاد ہو سکتا ہوں اور واپس لوٹ سکتا ہوں تمہارے پاس۔ لیکن میں نے بھی خود سے وعدہ کیا اور اسے کہا، میں تجھے آزادی نہیں دوں گا، نہ کبھی تیری بات مانوں گا اور نہ ہی تجھے اپنے دل کے اندر داخل ہونے کی اجازت دوں گا۔ پھر میں نے اس بزرگ انسان کو زنجیروں اور تنہائیوں سے آزاد کیا اور ہم غار سے باہر نکل گئے۔ میں نے اس عفریت کو اندھیروں اور تنہائیوں کی حوالے کر دیا۔ وہ چیختا رہا اور اندھیروں میں اس کی آوازیں گم ہو گئی۔ وہ بزرگ انسان بہت خوش ہوا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا، جیسے برسوں کی امید پوری ہو گئی ہو۔ لیکن میں نے اسے کہا، شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے،
اگر تم نہ ہوتے تو شاید برا کردار مجھے ایک خبیث انسان بنا دیتا۔ پھر میں نے اسے گلے لگایا اور اچھے کردار کو اپنایا۔ اس وقت میری آنکھیں کھل گئی اور میں نیند سے جاگ گیا۔ میں نے سنا کہ اذانیں ہو رہی تھی۔ جب ٹائم دیکھا تو صبح کے 5 بجے تھے۔ میں نے بستر چھوڑا اور نماز کے لیے روانہ ہو گیا۔ نماز کے بعد میں نے ان تمام برائیوں سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اے رب، مجھے معاف کر دے، میں تیرا بہت گناہ گار بندہ ہوں۔ اور اس طرح صبح سے ایک اچھے دن کا آغاز ہوا۔ خواب وہ آئینہ ہے جس میں حقیقت کا دوسرا رخ دکھائی دیتا ہے۔ اصل دشمن باہر نہیں ہوتا، بلکہ اصل دشمن وہ برا کردار ہے جو ہمارے اندر چھپا ہے۔ ڈیپ ریالٹی میں ہم اس کردار کی تلاش میں ہیں جو جھوٹ اور فریب سے پاک ہے مگر سچ اور ایمانداری سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہے ایک اچھا کردار۔ اپنے اندر کے کردار کو پہچانو، برا کردار قید کرو، اچھے کردار کو آزاد کرو اور اپنی حقیقت کو روشنی میں بدل دو۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے، لائک کیجئے تاکہ روشنی پھیلتی رہے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی حقیقت آپ تک پہنچے۔ کمنٹ میں اپنی رائے لکھیے کیونکہ آپ کی آواز ہی ہماری طاقت ہے، ورنہ میں تجھے برباد کر دوں گا۔ ڈیپ ریالٹی کے ساتھ جڑے رہیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر ابھی باقی ہے۔